ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي ایسے پیچھے کر لو الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی
رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ جانو دل ہو شوخرت سبھی تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا، سپڑے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ اللہ کریم دی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ، بے کساں دے کس، بے سہاراں دے سہارا، نبی ہمارا و تمہارا کے حضور ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس محفل کا بہانہ بنا کر، گنبد خضرا کو نشانہ بنا کر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے مولا کریم حق بیان کرنے کی اور سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے جو دورہ قرآن کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ میرے ایک دوست نے آج مجھے فون کیا کہ آج نا جمعہ کا موضوع کیا ہے، تو میں نے کہا ہمارے جمعہ کا موضوع ہے دورہ قرآن، ہر جمعے پہ نئے سے نیا مسئلہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے نا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور جہاں سے تقریباً 2 رکوع نا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو سمجھا رہا ہے کہ تم اگر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ بظاہر شیطان تو تمہیں جو ہے نا وہ ترس یہی دیتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں تمہارا مال دنیا میں بھی اللہ زیادہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مَثَلِ حَبَّةٍ،
فرمایا اس دانے کی طرح ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے، انبتت سبع سنابلا، فرمایا جس سے 7 بالیاں اگائیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلہ مئہ حبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اب اس کا بامحورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ ایسا جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ کئی جگہ اس پر بھی اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر نا بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ تو اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلق فرمایا گیا کہ خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفلی ہو، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے، خواہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا یا کسی کو کپڑے پہنانا یا کسی غریب کو دوائی وغیرہ لے کر دینا یا راشن دلانا، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا، کوئی شفا خانہ بنانا یا فوج شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے فقراء مساکین کو تیجے یا دسویں کے لیے کھانا کھلانا، اس آیت سے یہ مراد ہے۔ انبت سبع سنابل، جہاں پہ توجہ فرمانا، اللہ نے جو فرمایا ہے دانے سے 7 بالیاں اگائیں، دانے نے 7 بالیاں اگائیں، حالانکہ اگانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو دانے کی جو نسبت دانے کی طرف کی گئی ہے نا یہ مجازی معنی لیا گیا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اگانے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے بات ثابت یہ ہوئی کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے، جبکہ یہ نسبت کرنے والا غیر خدا کو تصرف اختیار میں مستقل نہ سمجھے، اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، حالانکہ شفا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ دوا جو ہے نا اس سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور یہ درد کی دافع ہے، ماں باپ نے ہمیں پالا، حقیقت میں پالنے والا اللہ ہے، عالم نے گمراہی سے ہمیں بچا لیا، اور ایسے ہی بزرگوں نے حاجت روائی کی، ایسے کہہ دینا جائز ہے، اس سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ ان سب میں مجازی نسبت ہے۔ مسلمان کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب وسائل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نیک اعمال تو یکساں ہوتے ہیں مگر ثواب میں بعض اوقات بہت فرق ہوتا ہے، یا تو اس لیے کہ اخلاص اور حسن نیت میں فرق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے نا تھوڑا عمل زیادہ ثواب کا باعث ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یا اس سے بھی کم تر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مد ہے چھوٹی سی چیز، ہم اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریں نا تو صحابی کے تھوڑی سی چیز دینے کے برابر بھی ہمیں اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بما ساز و سامان پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم صدقہ کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش کیے۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے پاس کچھ 8000 درہم تھے، آدھے میں نے اللہ کے راستے میں دے دیے ہیں، آدھے میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت نزول فرما دے۔ من و علاذا اس کا معنی کیا ہے؟ نہ احسان جتائیں نہ کسی کو تکلیف دیں۔ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جس سے صدقہ دیا اسے تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، اس سے صدقہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان جتلا کر عزا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، یوں اس کا دل میلا کریں۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو ایسے شرمندہ کرتے رہیں کہ تو بڑا غریب تھا، تو بڑا مفلس تھا، بڑا مجبور تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، ایسے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے سے اپنا صدقہ و خیرات ضائع نہ کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اچھی بات کہنا، معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے۔ اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی سوال کرنے آ جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو جھڑکنے کی بجائے نہ دینا بہتر ہے۔ اس سے یہ کہ اگر تم نے اس کو کچھ دے کر نہ پھر جھڑکنا شروع کر دیا کہ کیسے ہمیں ستاتے رہتے ہو، دفع ہو جاؤ، اس طرح کے الفاظ کہہ دینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے پیار سے بات کرو
کوئی چیز نہ دو تو وہ بہتر ہے اسے پیار سے بات کر لو، اور کوئی چیز دے کر اس کو جھڑک دو تو یہ اس کے لیے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ایسا کرنے سے تمہارا وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا. اور فرمایا اللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہوا کہ وہ بندہ کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے. اب توجہ فرمانا، اس آیت میں نا ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی و بے پرواہ ہو کر بھی نا حلیم ہے، کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، یہاں تم بھی فقراء و مساکین اور اپنے محتاجوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو. حلم سنت الہیہ ہے اور سنت مصطفیہ ہے، جہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے پرواہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں معاف بھی فرماتا ہے. تو ہم تو اگر کسی کو خیرات دیتے ہیں ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اور سنت مصطفیہ بھی ہے. سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے. یہاں پہ نا مسکینوں اور محتاجوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ذرا ملاحظہ فرمائیں. حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، دروازے پہ آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ارشاد فرمائیں میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہ اسے دے دیا کرو، یعنی خالی نہ لٹایا کرو. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو غلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اب غلام نے نہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. تو جو فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو. جب ایسے الفاظ کہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اللہ سے ڈر کر آزاد ہی کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خادموں کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو. اگر کہہ دے کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو تو فوراً اس کو چھوڑ دیا جائے اللہ سے ڈر کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدمت گاروں سے کیسا سلوک کیا کرتے تھے، توجہ سے سماعت فرما لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تھا. میرے ستیلے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انس سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، سفر میں جاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہائش میں آپ کے ساتھ رہا. فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا. اگر کوئی مجھے حکم بھی دیا اگر میں نہیں بھی کر سکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں پوچھا تو یہ تم نے کام کیوں نہیں کیا. 10 سال میں نے ایسے گزارے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تم نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے گزارا اوقات کرنا ہے،
کیسے ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر، ایذا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، اللہ قیامت پر ایمان اور اللہ قیامت پر ایمان نہ لائے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس آدمی کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ چٹان ہو، علیہ تراب، اور اس چٹان پر مٹی جم جائے، فرمایا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس چٹان پر تیز بارش برسنا شروع ہو جائے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ بارش اس کے اوپر برس کر اس کو صاف شفاف کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھلاتا۔ اب اس کا نا با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں تب سمجھ آئے گی۔ اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ وہ قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نہ پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ ہو اور اس پر زوردار بارش پڑے جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا ہو۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کی نا تفسیر ذرا سماعت فرما لیں کہ اے ایمان والو جس پر خرچ کرو نا اس پر احسان جتلا کرنا، اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا، لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے، اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو نا جس پر مٹی جم جائے، اس پر زوردار بارش ہو، پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس پر مٹی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہی حال اس منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہو جائیں گے کیونکہ وہ رضا الہی کے لیے نہیں کیے گئے تھے۔ یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادت خصوصاً صدقات اور ریا خیراتیں گویا کہ وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئیں، جن میں بیج کی کاش نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے، اگر کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو ایسے آدمی کو چھپا کر دینا چاہیے۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا تو اس کی جزا کی بنا بندے سے امید نہ رکھے، اسے تانے نہ دے کہ میں نے تو یہ سب کچھ سکھا دیا ہے، بلکہ اس کی جزا تمہارے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں مثل الذین
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير۔ اب پہلے تو فرمایا نا کہ جب تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان جتلاؤ گے، تکلیف دو گے، تو تمہاری وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اب جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی کیسی پیاری مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور فرمایا دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کمثل جنہ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو کہ بلند جگہ پہ ہو، کسی اونچی جگہ پہ ہو، اور فرمایا اصابہ وابل، اور اس پر دوسرا دار بارش ہو، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ دگنا پھل لے آئے، فإن لم یصبھا وابل وتل، اگر زوردار بارش نہ بھی نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کتنے پیارے انداز میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سمجھا رہا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو خالصتاً رضا الہی کے اصول اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہ جس طرح بلند خطہ کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں پھول پھلا رہتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ ہو، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تمہیں کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کھجور کے اور انگوروں کے باغات ہوں، تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ تو جو ہے نا بھائی، کیا تمہیں کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ لے، وہ جو مالک ہے نا جس کا باغ ہے وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور فرمایا اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، یعنی کہ اس کی بچوں کا واحد ہی اس کے پاس امید جو وہ باغ ہو۔ فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اور اس کو ایک آگ کا بگولا آ لے، فَاحْتَرَقَتْ، اسے جلا کر راکھ کر دے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کر تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب تو جو فرمانا، میں اس کی تشریح کرتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی یہ پسند نہیں کرے گا۔ یہ بات کسی عاقل کے لیے قابل قبول نہیں
کہ اس کا باغ ہو جس میں قسم قسم کے درخت ہوں، پھلوں سے وہ لدا ہوا ہو، وہ باغ فرت انگیز اور دل کشا بھی ہو اور نافع عمدہ بھی ہو۔ حافظ صاحب ذرا بچے نہ بٹھاؤ، ذرا بار شور کر دینا، ایک بندہ ذرا اٹھا دے۔ فرمایا کہ پھلوں سے لدا ہوا بھی ہو، وہ باغ فرت انگیز اور دل کشا بھی ہو اور نافع اور عمدہ بھی ہو۔ آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو۔ جو انسان کی حاجت کا وقت ہوتا ہے، آدمی کمانے کے قابل بھی نہ رہے، بڑھاپا بھی آ جائے، اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں جو کمانے کے قابل بھی نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج بھی ہوں، تو وہ وقت انتہائی شدید محتاجی کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور ان بگولوں میں آگ ہو، وہ آگ آدمی کے مستقبل کے واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس وقت آدمی کے رنج و حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا، یہ مثال نا کس کی دی جا رہی ہے؟ ریاکار کی، جو دکھلاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے نا۔ اب اس کے امید میں تو ہے کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں، میرے پاس نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب اس کو سخت حاجت ہوگی، ان نیکیوں کی بنا پہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہوگا، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانا ہوگا، وہ ساری کی ساری نیکیاں جس وقت اس کو سخت ضرورت ہوگی ساری ضائع ہو جائے گی، ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے۔ اب اس بندے کی مثال دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب بھی نیکی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھلاوے کی خاطر نہ کرنا، مال خرچ کرنا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ابھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض۔ اس سے پیارے انداز میں دوسری مثال، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اب دیکھیں جو ہمارے پاس رزق ہے نا، دینے والا بھی خدا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ رزق بھی تمہارا نہیں ہے، وہ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کرتے ہوئے خالص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو۔ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا تو ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ فرمایا کہ حالانکہ اگر وہی تمہیں ناقص مال دیا جائے تو تم اس سے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ بعض لوگ صدقہ میں نہ خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا اللہ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو۔ زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، یعنی عشر اپنی زمین کا پیداوار کا دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی اعلان ہے گورنمنٹ کی طرف سے نا حج اسکیم آئی ہے، 10,75,000 یہ 27/11/2023 سے شروع ہے اور 12/12/2023 تک ہے، یعنی کہ آج سے تقریباً 2 دن بعد یہ اسکیم شروع ہے اور اگلے مہینے کی 12 تاریخ تک رہے گی۔ زرعی ترقیاتی بینک کی رادیدار سنگھ میں اگر کوئی حج کی درخواست دینا چاہے تو اس اسکیم کے تحت اگر کوئی دے گا تو اس کے خرچ ہوں گے 10,75,000 روپیہ۔
اس اسکیم سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو ہمارے یہ افسر ہیں عزیز انور ملک صاحب، ان سے رابطہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو حج بیت اللہ کی جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے وہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے اور چلے جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہیں کرو گے، اور قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہیں لو گے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لو گے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں لوگ خود اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے، اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا، جب ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو بظاہر میں یہی لگتا ہے نا مال کم ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تم سے اپنی طرف بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ وسعت والا، اللہ علم والا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا نا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاج ہونے کا اندیشہ دلاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا تو اس وقت شیطان تو یہی وسوسہ دلاتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو گیا۔ شیطان طرح طرح کے سے وسوسے دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود فقیر اور نادار ہو جاؤ گے، لہذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے، حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا نا وہی لوگ شادی بیاہ میں بڑا لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، بڑا بغیر کسی سوچ کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نواز دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسعت والا ہے، صدقہ سے تمہارے مال کو گھٹنے نہیں دے گا بلکہ اس سے اور برکت پیدا فرما دے گا۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے نا حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے بے شک اسے بہت زیادہ بلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ فرمایا وما انفقتم من نفقہ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مال فرمانا ہم میں یہ ہے نا بڑی خرابی ہے کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، اپنی واہ واہ بنانے کے لیے، اس سے اللہ پاک یہاں پہ نا روک رہا ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ،
فقیروں کو دو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور فرمایا اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہترین ہیں۔ اگر ظاہر کر کے دے رہے ہیں نا، نیت یہ ہو کہ میرے دینے سے کوئی اور دے کر اور دے گا۔ مثال کے طور پر مسجد میں نا اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنی ہے، ایک بندہ اٹھ کے نا مجمع میں دیتا ہے کہ میری طرف دے کر نا اور بھی کوئی ساتھی دے گا، اب اس چونکہ نیت اچھی ہے تو یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اب یا اگر کھڑا ہو کر نا وہ دے گا کہ سارے لوگ دیکھیں گے یار میں نے اتنا مال دیا ہے اپنی واہ واہ بنانے کے لیے، تو یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر دیں، دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل چھپا کر دینا افضل ہے۔ نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ آگے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کے بے پناہ فضائل ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بچاتا ہے اور بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے صدقہ بند کر دیتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدے مند ہے۔ اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور فرمایا ہاں اللہ جسے اور فرمایا کہ تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جہاں پہ نا جو فرمایا نا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو اچھی چیز خرچ کرو، ارشاد فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو نا اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا۔ جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا اس کا تمہاری ذات کو فائدہ ہے۔ اب مال جمع کر کر کے مر جاؤ گے نا تو اس مال کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بانٹنے والے تو انتظار میں ہیں، جیسے ہی تم پردہ کرو گے نا تو تمہارے حقدار بہت سارے ہیں، وہ ایسے ہی سارا مال ہڑپ کر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤ گے نا وہ تمہارے لیے ہی فائدہ ہے، یار جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا
اور خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اور ایک ذرا برابر دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرا بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی سے برابر کا صلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، ولا یستطیعون ضربا فی الارض، اور فرمایا وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تو تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کا سوال نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ توجہ تھوڑی سی فرمانا، فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور فرمایا کہ وہ لوگوں سے لپٹ کا سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہ آیت پاک بظاہر تو اصحاب صفہ پہ نازل ہوئی تھی، لیکن انہی حضرات میں سے نا مشایخ، علماء کرام، طلبہ، مبلغین اور خادمین دین داخل ہیں، جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے، اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں نا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات و قرائن سے معلوم ہو جائے گا۔ ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ذوق کے آثار ہوں گے، اور بھوک سے رنگ زرد ہوں گے۔ ہمارے ہاں نا دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بات، میں ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں۔ ان جو علماء کرام، ان کا سارا وقت جو ہے نا دین اسلام کی خدمت جو صرف ہوتا ہے، تو اب ان کا گزارا اوقات عوام کے بھی ہونے میں نہیں ہوگا نا۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہوتا ہے، اور اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو علماء و خادمین دین میں موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ اصحاب صبح کی حالت پر یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، ہمیں سمجھانے اور نصیحت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے۔ علماء و مبلغین کی گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے۔ جو عالم دین نا اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے بے پرواہ ہوتا ہے نا، وہ دن رات کبھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، وہ نیا سے نیا موضوع تیار کر کے اپنے عوام کو بتا رہا ہوتا ہے، بچوں کو صحیح پڑھانے میں وقت صرف کرتا ہے۔ تو جس کا وقت جو ہے نا روزی روٹی کمانے کے لیے صرف ہوگا، تو دین کے لیے وہ کتنا وقت وہ نکال سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ہم نے تو تقریباً 1 بجے جمعہ شروع کر دیا۔